السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 اپریل آج میں ایمان اور صاحب ایمان ہستی کے حوالے سے ذکر کروں گا، تاکہ ایمان کے حوالے سے جو میرا سلسلہ ویڈیوز کا چل رہا ہے اس کو مزید اجاگر کیا جا سکے۔ اور روح کی پرواز کے حوالے سے میں نے ویڈیوز بنائی تھیں اور اس میں بتایا تھا کہ کیسے آپ عشق کا مقام حاصل کرتے ہیں، بعض خدا تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ توافق نہیں الفاظ و معنی میں، لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور ہے، پرواز ہے دونوں کی، پرواز ہے دونوں کی، بس ایک اسی جہاں میں، نرگس کا جہاں اور ہے، شہیں کا جہاں اور ہے۔ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خان کا ہو آزاد۔ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خان کا ہو آزاد۔ دم عارف نسیم صبحدم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ اگر کوئی شیوائے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ علامہ اقبال عظیم شخصیت، صاحب ایمان ہستی، اور کیسے ایمان کا تسلسل ملا، کیسے والدین نے تربیت کی۔ والدہ اسے بکری خرید لی تاکہ والد جو ہے وہ بینک میں جاب کرتا ہے، تو کہیں ان کے عزت حرام ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے ان کو، اور وہ بکری خرید رہی ہیں تاکہ ان کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے۔ یہ اقبال کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور اقبال ہر چیز سے بیگانہ اپنی منازل طے کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی، اس نے عجیب سے ماحول میں بھی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ علامہ اقبال ظاہر بین نہیں تھے، ظاہر بین ہستیوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے، وہ تو مرد درویش تھے، اس لیے رموز کلندری فاش کر دیے۔ اور وہ نقطے جو پیچیدگیاں لیے ہوئے تھے، مسائل جو حل نہیں ہوتے تھے، علماء دین عشق کے پرور باندھ رہے تھے، اور اقبال بتا رہے تھے کہ تم صاحب ایمان نہیں ہو، ابھی تم میں ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ وہ جس کے دل میں صداقت کے لیے مار مٹنے کی تڑپ، پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان تو پیدا کرو۔ ایمان کے حوالے سے میں نے بتایا کہ ایمان مومن کی فراست سے بچے، وہ اللہ کے نور سے دیتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا میں بتا رہا ہوں، اور یہی فراست تھی جو اقبال بھی موجود تھی۔ اور اقبال ہر وقت قرآن میں متاثر رہتے تھے، سرکار کی حدیث پڑھتے تھے، اور قرآن پڑھتے ہوئے متاثر ہوتے تھے۔ اوراق قرآن کے اقبال کی آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے، اور یہ درد دل تھا، جو درد دل اللہ کی طرف سے با کردار شخصیات کو ملتا ہے۔ احساس، تڑپ، درد دل کسی دکان سے نہیں ملتا، کسی مبلغ سے نہیں ملتا، یہ تو بلکہ کردار کی خوبصورتی جو اب انسان اپنا محاسبہ نفس کرتا ہے اور یک رنگی آتی ہے اور تمام آسوائے سے ہٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اسے پھر عشق کے ساتھ درد دل بھی دیتا ہے، تاکہ یہ بندہ ایمان کا مفہوم سمجھا سکے، مرد مسلمان کا مفہوم سمجھا سکے، اور لوگوں کو بتائے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ 3 چیزیں میں اکثر کوٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ خوبصورتی، جمال بہت ہے، خوبصورتی بہت ہے، مگر بے قدری ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں جلال نہیں ہے۔ بغیرتی تو زیادہ ہے، غیرت نہ ہونے سے حسن و جمال بے تاثیر ہو جاتا ہے، کیونکہ گندگی کوئی پسند نہیں کرتا، گندی سبزی کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی اسی طرح گندی ذہنیتیں اللہ تعالیٰ بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح خوبصورتی کا اگر حفاظت کرتا ہے تو وہ جلال کرتا ہے۔ شرم و حیا مرد مومن کا احساسہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے یک رنگ شخصیات کو، وہ ان کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ شرم و حیا انسان کی حفاظت کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جلال دیتا ہے ایسی سوچوں کو قہر ڈالنے کے لیے جو
اللہ کے قدرت کے حسن کو مسکنا چاہتی ہیں یا خوبصورتی کو مسکنا چاہتی ہیں، اور یہ جیسے با کردار شخص ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے کوئی عورت یا کوئی با کردار عورت ہے اس کو کوئی متاثر کرنا چاہتا ہے یا اس کو غلط پھندے لگانا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پھر جلال دیتا ہے کہ وہ ان شخصیت سے پرے۔ یہ لہٰذا عشق کا مفہوم ہونا، عشق ہونا وہ ایک علیحدہ سی چیز ہے کہ دو اشاک ہستیاں عشق کرتی ہیں اور تڑپتی ہیں ایک دوسرے کے لیے، وہ ایک علیحدہ سا مفہوم ہے، مگر اس میں یک رنگی ہوتی ہے۔ عام جاہل لوگ اتنا بغیرتی نہیں ہوتی کہ جہاں مرضی ہر طرف ہی منہ مارتے رہنا یا ہر طرف ہی بھاگتے رہنا، یہ بھٹکی ہوئی سوچیں ایسے کرتی ہیں۔ اشاک تو میں عشق پینے کی وجہ سے مست ہوتے ہیں۔ اقبال ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، عشق کے مقام پہ فائز تھے، اور وہ مرد مجاہد تھے جو اتنے دقیق پہلو اور خدا کی رضا کو ظاہر کر رہے تھے، اس وقت کے دور کے علماء کو بتا رہے تھے، اسی لیے حکیم الامت کہلائے کہ تم کدھر کھڑے ہو، کردار کی خوبصورتی کے بغیر خدا کی خدائی نہیں ملتی، کردار کی خوبصورتی کے بغیر خود ساختہ تراشے ہوئے افسانے تمہیں تو امید دیں گے مگر تمہاری روحانی پرواز نہیں ہوگی، اور حقیقی معنوں میں تم باطل قوتوں کے خلاف یا ایسے ماسوائے اور ایسی شیطانی طاقتیں جو کرداروں کو نکارا کرنا چاہتی ہیں، انسانیت کا حسن چھیننا چاہتی ہیں، انسانیت کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان سے حفاظ کس طرح ممکن ہے؟ آج توبہ کے نام پہ مولویوں کے گناہوں کے پرمڑ اقبال نہیں مانتا اس طرح کے تصورات کو کہ خدا کی کائنات کا نظام مسخ کر دیا جائے، انسان کی ہستیاں مٹا دی جائیں، کردار کی خوبصورتیاں مٹا دی جائیں اور معاشرے میں حیوانیت روان کرے۔ قرآن پورا کا پورا پوری قوموں کی تباہی کی نویس سناتا ہے۔ تو اقبال نے جب شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تو علماء نے شکوہ لکھنے کی بنیاد پہ اقبال پہ بہت زیادہ حد پہ تنقید بنایا، اور بہت جو الفاظ لکھے وہ میں ادھر دہرا نہیں سکتا، مگر علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں کہ میرے کوزے میں جو میں عشق ہے ظاہر بین لوگ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور یہ میں عشق صرف میرے ہی پاس ہے، یہاں پہ اپنا مقام ظاہر کر رہے ہیں اقبال کہ یہ میں عشق تو میرے پاس ہے کیونکہ کائنات کا نظام تو میرے گرد گھوم رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اضافے ہیں ان کو تو اقبال ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دین میں اضافے، اور جیسے اگر صاحب قرآن ہستی ہی قرآن سے حکمت و دنائی لیتے ہوئے اپنی منازل طے نہیں کرے گی، اور منازل طے کرتے ہوئے ایک اچھی شخصیت بنتے ہوئے خدا کی بارگاہ سے عشق کا پرمڑ لیتے ہوئے خدا کی راز نہ بنتے ہوئے کفر کے وانوں میں لرزہ طاری نہیں کرے گی، جیسے خواجہ صاحب، داتا صاحب، لال شہباز قلندر، جتنے بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ، جتنے بھی صوفیہ اعظام ہوئے ہیں، تو پھر کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا اور شیطانیت بدستور اپنے پنجے گاڑ لے گی۔ صوفیہ اعظام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جام عشق پیتے ہیں، انہی کی امامت میں وہ نمازیں نیچتے ہیں کہ انہوں نے یزید کی سوچ کا انکار کیا۔ آپ بھی اپنے دور کے ظاہر بین جتنے بھی جابر قسم کے چاہے مسلم یا غیر مسلم حکمران سے پرے رہے، کیونکہ وہ ایمان کی دولت سے خالی تھے۔ آج آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے میں ایمان کے حوالے سے گفتگو فرما رہا ہوں، صاحب ایمان ہستی کے حوالے سے کچھ تذکرہ دوسروں کا بھی ذکر آ رہا ہے کیونکہ تھوڑا سا مفہوم کو مزید اچھے طریقے سے بیان کیا جا سکے۔ اب دیکھا جائے تو علامہ اقبال صاحب ایمان ہستی ہونے کی وجہ سے وہ رموز و کاف بیان کر رہے ہیں اور لوگ ان پہ غلط قسم کے فتوے لگا رہے ہیں۔ وہ حکیم الامت جنہوں نے مسلمہ کو اتحاد، ایمان، یقین کے پلیٹ فارم کی طرف سوچنے کے لیے مدعو کیا، ان کے کردار کی خوبصورتی پیدا کرتے ہوئے لوگوں میں اتحاد پیدا کیا، وہ شاعر مشرق کہلائے، حکیم الامت کہلائے۔ حکیم الامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حکیم کا لقب جس نے دیا، میں کہتا ہوں وہ بھی بڑی ایک دور اندیش ہستی ہوگی، کیونکہ اگر میں ذرا سی بھی خوشامد نہیں کر رہا بلکہ حقائق بھی اگر دیکھتا ہوں تو اگر عالم اسلام کو عروج ملتا ہے تو فکر اقبال کی وجہ سے ہی ممکن ہے، ورنہ کسی بھی طرح، کیونکہ جتنی بھی سوچیں ہیں وہ بھٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اسی سوچوں کا ادراک تو اقبال اپنے دور میں کر چکے۔
مگر بجائے اس کے کہ یہ جتنی بھی غلط قسم کی سوچیں ہیں اور بد کردار سوچیں ہیں، یا جتنی بھی غلط قسم کے افسانے تراشے ہوئے ہیں اور دین میں غلط قسم کے اضافے کیے ہوئے ہیں اور ان کا خاتمہ نہیں کیا گیا، ان کا ادراک نہ کیا گیا، تو مسلمان بدستور پستہ حالی کا شکار رہے گا۔ اور اسی لیے آپ کو حکیم الامت کہا گیا کہ کوئی بھی ہر شخص فرقہ میں نظر آتا ہے اور اس نے فرقے تراش رکھے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ فرقے مت تراشو، کردار کی خوبصورتی پیدا کرو۔ قرآن بھی کہتا ہے ہدی للمتقین، مولوی کے پاس نہ جا یہ فرقہ یہ نظریہ تراش رہا ہے کہ تم ایسے ایسے کرو کہ تم عشق کا پرمٹ دے دوں گا۔ بھائی ظاہری جو تم نے کہا ہے کہ ظاہری طور پہ یہ نظریات مان لو گے تو تم عاشق ہو جاؤ گے، مگر باطن کی پرواز کے فاصلے کیسے طے ہوں گے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں روح کیسے پرواز کری؟ وہ تو تم نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ آج کوئی سچ نہیں بولتا اور مسلمان تانا نہیں کرتا، یہ تو ان کا فرقہ بری تانا گا رہے ہوتے ہیں۔ مرد درویش صوفیہ جب بیٹھتے ہیں وہ تو تانے نہیں دیتے، وہ تو حقائق پہ مبنی گفتگو کرتے ہیں، کوئی قبول کرے نہ کرے ان کی مرضی ہے۔ ہلاکتیں انہوں نے کی ہیں، اس لیے صوفیہ اپنے دور میں حق و سچ کی لکیر کھینچ دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ جو ان سے پرے جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ان کی باتیں مانتا ہے وہ حقیقت میں حقیقی معنوں میں کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ اور یہ داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث اعظم رحمۃ اللہ، جتنے بھی صوفیہ ہیں ان کے ادوار میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی جب پاکستان میں آنا تھا تو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور سید جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ مسلمانوں کو قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ تو اس طرح کی بھی سخت تنبیہ کرتی، کیونکہ اس وقت منافقین کے مسلمان یا بھٹکے ہوئے لوگ جو تھے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ پاکستان معاذ وجود میں آئے۔ تو علامہ اقبال کو حکیم الامت کا لقب ملا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ اس دور میں بھی دین تبدیل کیا جا رہا تھا، دین کو اتنا تبدیل کر دیا گیا اور لوگ زہر بین ہو گئے، اور بادشاہوں اور کی طرح ان کو مال و زر دیکھتے ہوئے ان کے منہ میں رالیں ٹپکتی تھیں اور حق سے انحراف ہو رہا تھا، دین شریعت کو بدلا جا رہا تھا۔ تو محی الدین غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام سوچوں کا کلام کیا، اور لوگوں کے قلوب غوث اعظم کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور جس طرف موڑ دیتے تھے، اور جنازے اٹھتے تھے آپ کی آواز سنتے ہوئے، کیونکہ آپ کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے ہی شروع ہوئی تھی، اور یہ خواب میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن ملا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لاب دہن ملا، اور وہ آپ تو فرماتے ہیں میں اجمی ہوں تو میں کیسے آواز کر سکتا ہوں؟ مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ اللہ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ، اللہ تعالیٰ کو عجز اس قدر پسند ہے۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ میں تو اجمی ہوں، آپ کو بھی بے پناہ عنایا سے نواز دیا۔ آج دین میں تبدیلیاں آ گئیں، دین تبدیل کیا جا رہا ہے، آج صاحب کردار ہستی نظر نہیں آتی۔ تو میں تو غوث ثانی کہوں گا علامہ اقبال کو کہ انہوں نے بھی دین کو جو زندہ کرنے کے لیے پیغام ایک اچھے محسن انداز سے قرآن و حدیث کے مفہوم کو، جو قرآن کے مفہوم کو یہ علماء دین اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے مسخ کرنا چاہتے تھے، وہ علامہ اقبال نے اجاگر کیا اور کہا کہ خوش فہمیوں میں نہ رہو، ان ظاہر بین مولویوں کے پھندوں میں نہ پھنسو، مگر بدقسمتی دیکھیے کہ اقبال کے پیغام کو پھر سے چھپا دیا گیا، کیونکہ یہ تمام حکمران بد کردار ہیں۔ علماء دین ان کے ساتھ بیٹھ کے فنڈ لیتے ہیں، یہ بھی ان کی بد کرداریوں میں ان کو پرمٹ دیتے ہیں قوموں کی تباہی کا، اور یوں ان کا سلسلہ چلتا ہے۔ اور یہ ایک دوسرے کو بڑے بڑے پرمٹ دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، کیونکہ ان کے پاس بڑے مرید ہیں۔ مگر مرد درویش اگر احاطہ دیا جائے، یہ صوفیہ کا احاطہ دیا جائے، تو وہ ہر دور میں تنہا ہی ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے، فقر کی نسبت سے وہ مالا مال ہو گیا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دین الہی ایجاد ہو رہا تھا، جو ہر دور میں فتنے تراشے ہیں، سیاستدانوں کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے، جاہل قسم کے بد کردار صوفیوں اور مولویوں کی وجہ سے، مگر ہر دور میں صاحب ایمان ہستیوں نے، فقراء نے دین کی حفاظت کی، شریعت کی حفاظت کی، طریقت کی حفاظت کی، اور اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلایا۔ دین تو ہے ہی بلائی کا، مگر ان تمام ظاہر بین ہستیوں سے جو ہوس کی پجاری ہوں، جو بد کردار ہوں، جو خواہش نفس کا شکار ہوں، جو متکبر ہوں، ان سے کبھی بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کبھی بھی کسی کے لیے اچھائی پیدا کریں گی، مگر ان کی تمام اچھی باتیں سے دکھاوا تو ہو سکتا ہے، جیسے علماء کی ظاہر بین تبلیغ ہوتی ہے، مگر وہ حقیقت سے پرے ہوتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو مجدد الف ثانی کے دور میں
بادشاہ اکبر نے دین الہی یادگار کیا، السلام علیکم دین جائے، اللہ اکبر کا اس نے، کیونکہ اس کا نام اکبر آتا تھا۔ اسی طرح مختلف جس طرح علماء دین ظاہر دین ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے نا اپنے آپ کو پیچ اپ لگاتے ہیں، عشق کا کوئی نہ کوئی کڑی ملا کے صوفیہ کے درباروں پہ قبضہ کر لو، ہمارا فرقہ سچا ہو جائے، خانہ خدا اور خانہ رسول پہ سچا قبضہ کر لو، ہمارا سچا ہو جائے فرقہ، اہل بیت کے درباروں پہ قبضہ کر لو، ہمارا فرقہ سچا ہو جائے۔ فرقے یعنی کہ ایسے تو ہر فرقے کے علیحدہ علیحدہ درباروں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، تو کیا وہ سارے فرقے سچے ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کعبہ میں بھی بت رکھ دیے گئے تھے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کردار مسلمان کے خون کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ اور کسی مسلمان کو خوش کرنا، اچھے مسلمان کو جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو اس کے متعلق بیان کر رہا ہوں، نہ کہ بد کرداروں کی خوشی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو تو ہیج کرنا چاہیے، ان کی تصحیح کرنی چاہیے، ان کو ڈی گریڈ کرنا چاہیے تاکہ ان کی اوقات میں وہ رہیں۔ اور جبکہ جو خستہ حال ہے، پسماندہ ہے، یا جو دن کے ٹوٹے ہوئے ہیں، یا وہ حقیقی معنوں میں دین پہ مستقیم ہونا چاہ رہے ہیں اور ہونا چاہتے ہیں، ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ پریشان ہو کے بھٹک نہ جائے۔ اب دیکھا جائے تو اسی لیے سرکار کی حدیث ہے کہ جس نے کسی کو خوش کیا، کسی کو ہنسانے کے لیے، تو اس کے لیے بھی بڑی اچھی نویدیں سنائی ہے۔ اب ٹو دا پوائنٹ، مجھے حدیث میں غلط کوڈ نہ کر دوں، اس لیے میں بچنا چاہتا ہوں اپنی زبان میں لفظ چلانے سے۔ تو لہٰذا جتنی بھی تباہیاں انسانیت کی، وہ ان سیاستدان مولویوں سے اور دوسرے تیسرے منافقین قسم کے اور جتنے اس کی وجہ سے ہے، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، ان کی باتوں میں حکمت و دانائی ہوگی، یا یہ جس طرح بے معنی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ قبول ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کی خوبصورتی کے بغیر تو کچھ میسر نہیں ہے۔ اور آپ اپنا محاسبہ خود کریں، آپ کے دل کتنے چڑیوں کی طرح نام ہے، اور آپ میں کتنی حکمت و دانائی ہے، یہاں میں سیلف کنٹرول کتنا ہے، آپ کتنا نفرت ہے آپ کے دل میں برائیوں کے خلاف، تو آپ اچھے انسان ہوں گے۔ اگر نفرت نہیں ہے اور آپ برائیوں کو ویلکم کرتے ہیں یہاں، اور آپ کی سوچیں آ رہی ہیں تو آپ لا حول قوت پڑھتے ہیں، تو آپ بہترین ہے۔ اگر آپ ان پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ شیطانی سوچوں پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بارگاہ خدا سے دور ہیں، آپ بٹکے ہوئے ہیں۔ آپ خود اپنی جنت دوزخ کا حوالہ ادھر بیان کر سکتے ہیں۔ یہ علماء دین توبہ کے نام پہ اس لیے گناہوں کی فرمٹ دیتے ہیں تاکہ، کیونکہ یہ خود باکردار نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کی بد کرداریاں ان میں ہونے کی وجہ سے یہ اسی لیے بد کردار قوم تشکیل دیتے ہیں تاکہ اس کا نام کیا ہے، یہ سیاستدان نظام وار کر سکیں، ان کے سامنے یہ سچا ثابت ہو جائے۔ کیونکہ اگر صاحب ایمان ہستیاں ہو جائیں گی معاشرے میں، تو پھر کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ غلط قسم کے چیزیں معاشرے میں پھیلا سکے، بد کرداری، فحاشی، اریانی، اور اسی طرح غلط قسم کی جتنی بھی شیطانی جو سوچیں ہیں ان کو پنپنے کا موقع دے۔ قرآن ہدایت متقی، صوفیہ متقی ہوتے ہیں، ایمان کی دولت ملتی ہے، روحیں پرواز کرتی ہیں، عشق ملتا ہے۔ علامہ اقبال عشق کے مسافر، عشق کے مقام پہ فائز اور باکردار شخصیت۔ مسجد تو بنا دی شبر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، صدیوں سے نمازی ہو نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنیوسی نے یہ پیغام دیا، تیرا تو نام و نسب کا حجازی ہے، پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ آنکھیں تو نم ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں، جو خون جگر کی امیزش ہے، اشک پیاسی کر نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، دل باتوں میں مو لیتا ہے، افطار کا غازی تو یہ بنا، پر کردار کا غازی بن سکا۔ اقبال کیوں اپنے آپ کو کہتے تھے کہ وہ کردار کے اس مقام پہ اقبال نہ پہنچ سکے جس مقام پہ اقبال خود کو دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ فاتح عالم کو گزشت تجھے کیا بتاؤں تیری سر نوشت۔ اقبال تو اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتے تھے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں مرد مومن کو، اور مرد مومن ایک کائنات کا نظام کنٹرول کر لیتا ہے۔ فکری حوالے سے اقبال نے خودی کی موت سے مشرقی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا راز نہ پیدا، فکری انقلاب لے آئے، فکر کے ایوان کو لرزاں طاری کر دیے۔ کردار کی خوبصورتی کی بھی تھی، مگر کردار وہ ایمان کی طاقت جس سے سلطان باہو، سلطان الفقر، سلطان باہو کو دیکھ کے کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اقبال جس مقام پہ جانا، سلطان، ہم نے سلمان کو حکومت دی، داؤد کو حکومت دی، اقبال چاہتے تھے کہ کوئی ایسا مرد مومن ہو جس سے پوری دنیا میں مسلمانوں کی قیادت کر سکے اور پوری دنیا کا نظام وہ اپنے ہاتھ میں لے رہے۔ یہ اقبال کا یہ مشن تھا۔ اقبال اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھتے ہوئے یہ شعر لکھ رہے تھے
کہ کردار کا اس مقام کے حوالے سے غازی نہ بن سکے. تو لہٰذا مجدد عرب ثانی سے میں کہتا ہوں اقبال نے بڑھ کے کام کیا. اگر استغفر اللہ کوئی مجھے پہ تنقید نہ کر دے، ہو سکتا ہے میں عشق اقبال میں کچھ بڑی ہی بات نہ کر جاؤں، مگر اگر مجدد عرب ثانی نے برصغیر و پاک و ہند کے چھوٹے سے حلقے میں ہی جہاں پہ اکبر کی شہنشاہ تھی اس کے خلاف جبر کے خلاف کلمہ حق بلند کیا تھا، اگر وقتی طور پہ اسلام کو خدشات ہوتے تو وہ وقتی تھے، جو ہی وقت گزرنا تھا، تماشے گزرنی، وقت اکبر میں کتنی دیر زندہ رہنا تھا، مگر وہ ماضی کا قصہ بن جانا تھا اور لانتیں جس طرح آج پڑھنی ہے مزید پڑھنی تھی، مگر آپ نہ جھکے اور آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا. مگر اقبال نے تو عالم اسلام کے لیے کام کیا، عالم اسلام کے لیے یہ کام کیا کہ جہاں پہ پورا کا پورا دین بدلا جا رہا تھا، وہ تو مخصوص حصے میں دین بدلنے جا رہا تھا. عالم اسلام کے حوالے سے جو مسلم امہ کو آج پوری دنیا میں اقبال کے فکری اقبال پہ کام ہو رہا ہے، چاہے وہ ایران ہو جائے، چاہے جاپان ہو جائے، یا مختلف ممالک میں جہاں بھی ہے، جہاں پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی بلا ہو اور معاشرے میں حقیقی معنوں میں اللہ کے مفہوم کو اور پیغام کو اجاگر کیا جائے، وہاں پہ اقبال پہ کام ہو رہا ہے. آج پاکستان میں بھی بڑا کام ہو رہا ہے اقبال پہ، مگر ان میں ایمان کی دولت نظر نہیں آتی، ان میں تڑپ نظر نہیں آتی، وہ تڑپ جو ایک مرد مومن کا احساس ہوتا ہے. آج صرف اپنی عزتیں کمانے کے لیے، جس طرح مولوی قرآن پڑھتا ہے اپنی عزتیں پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، اس طرح کچھ لوگ حمدیہ اور نعتیہ اشعار پڑھتے ہیں لوگوں کو متاثر کر سکیں، مگر ان میں ایمان کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنا محسن ان کا انداز نہیں رہتا، یا وہ اتنے اچھے محسن نہیں ہوتے، کیونکہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم سچے اور یک رنگ ہو جاتے ہو تو تو میرا چرچا کر، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو مجھے زمین پہ یاد کرے گا، میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا. یہاں رایا کاری ہونے کے لیے، لالچ ہونے کی وجہ سے یہ بارگاہ خدا سے بد دستور دور رہتے ہیں. اقبال کا چرچا اللہ کرتا ہے، داتا خواجہ کا چرچا اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ وہاں پہ تو میڈیا بھی نہیں تھا، وہاں پہ تو اتنا زیادہ نظام نہیں تھا کہ لوگوں کی پبلسٹی ملے، نہ سوشل میڈیا، دوسرا تیسرا میڈیا کے درباری بڑھتی کیے جائے اور کمپینیں اپنے مفہوم کو جاگ کی جائے، بد کردار ہوتا ہے بھی خود کو اچھا ثابت کیا جائے. ایسی چیزیں اس دور میں نہیں تھی، اور حقائق مسخ کرنے کے لیے بڑے بڑے پھندے لگائے گئے تھے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عزتوں میں کمی نہیں آنے دی صوفیہ اعظام کی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے جان، مال، اولاد، جان سب کی قربانیاں صوفیہ دیتے ہیں، اس لیے ان کو یہ مقامات ملتے ہیں. تو لہٰذا اقبال جب بد دل ہو گئے تو قائد اعظم بھی بد دل ہو کے باہر چلے گئے تھے، کیونکہ یہ قوم اتنی جلدی قبول کرنے والی نہیں تھی وہ آزادی کے سفر کو جو ان بدستور ان کے ذہن اور جسم غلام تھے، اور شعور ادراک کم تھا. اقبال ایک طرف منتخب مسلمہ کو شعور ادراک دے رہے ہیں اور دوسری طرف مسلم حکمرانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے پاکستان کی قسمت کے فیصلے طے کیے جا رہے ہیں. علامہ اقبال قائد اعظم کو جب مایوس ہو گئے تو ان کو واپس لانے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی تاکہ یہ جو مشن ہے اس سے دوری فرار کرنا مزید اس کو طوالت کی طرف لے جائے گا. لہذا علامہ اقبال ایک ایسی ہستی تھی جو مایوسیوں کو امیر میں بدلنے والے تھے، جو خزاں کو بہار میں بدلنے والے تھے، کیونکہ ان کی ایمان کی طاقت اور دولت اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ وہ یقین کی دولت سے دیکھتے تھے. اور یہی مومن کی فراست تھی جس کے متعلق سرکار کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے وہ جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہی اللہ وہ ایمان اور یقین کی دولت اقبال میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتے، ان کو اپنی شاعری کے لیے کردار کی خوبصورتی کے حوالے سے ایک طرف ان کو ایک محاذ ایک منظر ایک فکر دیتے تاکہ وہ اس کے حوالے سے خود کو تیار کر سکیں، اور جب میدان عمل پہ کا وقت آئے تو ان کے قدموں میں لرزش آئے. اور یہی بات تھی کہ جب مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا تھا، جب ان کی املاک پہ قبضہ کیا گیا تھا، جب ان پہ جیکٹ ٹیکس لگایا جاتا تھا، جب ان کو قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا پڑتی تھیں، اور ایسے میں اقبال کا پیغام ان کے دلوں میں ان کے زخموں پہ مرہم رکھتا تھا، ان کے دلوں میں ایمان اور یقین کی دولت پیدا کرتا تھا، قربانی پیدا کرتا تھا اقبال کا پیغام. اور اسی لیے وہ منزل بھی آسان ہو گئی، اور وہ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ پاکستان کے حصول کے لیے لٹا دیا، اور اس تمام اسلامی لشکر جو خالی ہاتھ لڑ رہا تھا اس کی تربیت کرنے والے تھے علامہ محمد اقبال. اگرچہ اس دور میں بھی بہت سارے تھے
شعراء بھی مولانا ظفر علی خان اور بڑے جرنلسٹ بھی تھے اور لیڈر بھی تھے، مگر قائد اعظم ایک عظیم قائد اعظم تھے، کیونکہ قائد اعظم نہ جھکنے والے، نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے، اور قائد اعظم ایک بذات خود ایک باکردار شخصیت ہے، ایمان کی دولت سے مستفید شخصیت ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح سچے، کھرے، با کردار، اور کوئی سی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ قائد اعظم کے سامنے ذرا سا بھی جھوٹ بول سکے یا کوئی اس طرح کی بات کر سکے جو ضرب سے گری ہوئی ہے۔ اسی لیے غیر مسلم لیڈر جو تھے وہ بڑا باحتیاط ہو کے احتیاط کے ساتھ ایک قائد اعظم سے بات چیت کرتے تھے، اور ایک عجیب سی فضا تھی جب صاحب ایمان ہستیاں جمع ہوتی ہیں تو یقیناً وہ اللہ کی رحمتوں کی امین ہوتی ہیں، اور وہ دور عظیم تھا جب صاحب ایمان ہستیوں بدستور اور اتنی وفر مقدار میں موجود تھی۔ آج ایک بھی نہ سیاست میں، نہ علماء دین میں، نہ کہیں بھی صاحب ایمان ہستی نظر نہیں آتی۔ آج اگر میں اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ اگر اسلام کو عروج ملے گا تو یقیناً فکر اقبال کی ہی روشنی میں میسر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرقہ واریت سے منع کرتا ہے اور علماء دین فرقہ واریت کرتے ہیں، اور فرقہ واریت کو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، اور یہ اللہ کے پیغام کے خلاف بھی جاتے ہیں۔ اور اقبال کہتا تھا کہ کردار کی خوبصورتی لے آؤ گے، کردار کی خوبصورتی لے آؤ گے تو پھر تمہیں بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ خدا تک رسائی حاصل ہوگی۔ اس راز کو فاش کر اے روح محمد، حیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ اقبال بھی مایوس ہوتے ہوں گے، ظاہرہ التجا کرتے ہوں گے، ان کے مزید تڑپوں میں ان کی روح تڑپتی ہوگی جیسے حالات تھے اور گڑ گڑاتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے پھر ظاہر مایوس ہوئے ہوں گے تو اس لیے کہہ دیا نا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے، عشق نہیں ہے۔ تو احادیث بھی یہی بتاتی ہیں کہ جب تک ہم اپنے سب چیزوں سے محترم سرکار کو نہیں بنائیں گے تو ہم بارگاہ خدا سے دور رہیں گے اور عشق کے ہم مسافر نہیں بن سکتے، تو عاشق نہیں بن سکتے۔ اس لیے پہلے اپنے خواہش نفس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اشعار جتنے بھی ہیں میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، تو پہلے تو وہ اپنے خواہش نفس کا خاتمہ کرتے ہیں کہ ایسی خواہشات جو انسان کو انسانی کے منصب سے گرا دیں اور اس طرف لے جائیں جہاں پہ شیطانی روحاں چڑھتی ہیں، پہلے اس کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ انسان اخلاق و کردار کی بنیاد پہ اپنی ایمان کی طاقت بڑھاتے ہوئے اپنی روح کی پرواز کرائے۔ اور میں کہتا ہوں عشق کو خود گلی گلی کوچا کوچا دریاؤں صحراؤں کا سفر کرتا اور کہتا ہے کہ کوئی یک رنگ شخصیت ہو، کوئی پکیزہ شخصیت ہو جس میں حلول کر جاؤں اور اس میں سما جاؤں، اور پھر اسے وہ منازل طے کراؤں جذب و مستی کیفیت طے کرتے ہوئے، تاکہ وہ معاشرے کو خدا کی خدائی کے مفہوم بتا سکے۔ اس لیے شاخ ہر دور میں انمول ہوئی ہیں اور کائنات کا نظام شاخ کے گرد گھومتا ہے۔ ہر دور میں دیکھا جائے تو یہ چیز نظر آتی ہے، چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا دور ہو، تو اسی طرح جتنے بھی عشق حقیقی کے لوگ ہوں یا چاہے عشق مجازی کے لوگ ہوں، ان کے گرد کائنات کا نظام گھومتا ہے۔ تو لہٰذا اقبال نے فرشتوں کا گیت لکھی، اس میں تمام جتنی بھی خرابیاں ہیں، میں کہتا ہوں علامہ اقبال کا تمام کلام ایک طرف اور صرف فرشتوں کا گیت ہی ہو
تو اس نظم میں امت مسلمہ کی خستہ حالی جو بیان کر دی ہے یا عشق کی جو حوالے سے جو بیان کیا ہے وہ اپنی ایک کلام کی لکھت کے حوالے سے ایک بڑا عمدہ ہے. عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی، کھل کے خدا کی ذات میں رندیوں فقیر و میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی، تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچ اگر دبی، خواجہ بلند و مام ابھی، دانش و دین و علم و فن، بندگی ہوس تمام، جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ ہے یہ تیغ و تیغ پردگی نیام ابھی. اب دانش و دین و علم و فن، بندگی ہوس تمام، اقبال فرماتے ہیں ہوس کے پجاری سب ہو گئے ہیں اور خواہش نفس کی، اپنی کافر بتوں کی پوجا کرتا ہے اور منافق اپنی خواہش نفس کی پوجا کرتا ہے. کل میں نے بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہی جہاد اکبر سرکار نے بیان فرمایا. اور کیوں ہے؟ اگر آپ اچھائی کو اپنے اس جسم پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور عشق کی دولت سے مستفید نہیں ہو سکتے تو کس طرح ممکن ہے کہ آپ اچھے انسان کہلا سکو؟ جس کو اپنے ذات پہ کنٹرول نہیں ہے وہ شخصیت اپنے آپ کو عزت نہیں دے سکتی. صوفیہ نے اپنے آپ کو عزت دی، بادشاہ وقت ان کی قدم بوسی کے لیے درخواست کرتے تھے، مگر آپ نے کسی طرح بھی ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کی ایمان کی طاقت اس قابل نہیں تھی. وہ بھٹکے ہوئے تھے، شیطانیت کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، متکبرین تھے اور آپ بڑے درویش ان کو جھٹلا دیتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ سے رونا درگار. اور اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے کہتا ہے کہ جو اپنی قدر نہیں کرتا، جن کی نیتیں صاف نہیں ہوتی، یا جو اچھا نہیں بننا چاہتا، جو اپنی قدر نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں. اور اسی طرف اقبال بھی فرماتے ہیں کہ یا سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ ہو جائے، منافق نہ بن. منافق کو ساری زندگی ہدایت ملی گی، یا تو حق کا پلیٹ فارم جوائن کر لے، حق کی طرف آ جائے، یا باطل کتوں کے ساتھ کھڑا ہو جا تاکہ راستے کلیئر ہو جائیں، مفہوم اجاگر ہو جائیں اور جو مار کا حق و باطل ہے اس کو جو ہے نا مزید بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے. اب دیکھا جائے تو اس لیے صوفیہ اعظام جو تھے وہ جتنے بھی ظاہرین لوگ تھے، چونکہ صوفی اپنی ہستی کو مٹا کے صوفی بنتا ہے، وہ اپنی خواہش نفس کی قربانی دیتا ہے تو پھر صوفی کلا. علامہ اقبال نے بھی ساری زندگی دیکھا جائے تو 500 روپے سے زیادہ کیسز نہیں لیتے تھے اور پورے مہینے کے 500 روپے کیسز ہوتے تھے تو اس سے زیادہ نہیں لیتے تھے اور گزر بسر ہو سکے. ایک طرف اقبال امت مسلمہ کی اصلاح کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنی ایمان کی طاقت بڑھانے کے لیے قرآن میں غوطہ زن رہتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور تیسری طرف فکر کہ پاکستان کے مسائل کا حل، کہ پاکستان کو کیسے مارز وجود میں لے کے آنا ہے، اس کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا. اور یوں علامہ اقبال کو مختلف محاذوں پہ اور میٹنگز میں جانا، مسلم حکمرانوں سے ملاقاتیں کرنا، اس طرح علامہ اقبال کو جو وقت تھا وہ بہت زیادہ تقسیم نظر آتا ہے. اور جو مقام جس کا میں نے ذکر کیا کہ اقبال جو ہے وہ جس مقام پہ فاتح عالم کیوں نہ مان سکے،
کیونکہ اقبال مختلف محاذوں پہ نبرد آزماتے اور وہ سوچ اور وہ فکر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. یہ تو اقبال کی بات ہو رہی ہے. اقبال واقعی بلند کردار شخصیت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت و دنائی سے نوازا ہوا تھا، اور لوگ جو تھے انہوں نے چلو باتیں کی، مگر دوسری طرف بھی ہم آتے ہیں اگر صوفیہ کے ادوار کا احوال دیکھتے ہیں تو تمام صوفیہ کو بھی مخصوص حلقوں میں حکومتیں کرنے کا موقع ملا، چاہے داتا صاحب ہو، خواجہ صاحب ہو، مخصوص حصوں میں ولایتیں ملتی ہیں. مگر علامہ اقبال فاتح عالم کا تصور دے رہے تو اپنی سرنوشت اپنے قلم سے رکھ، خالی رکھی ہے خامات نے جبیں تیری. تو اپنی جبیں خالی پہ تو ہوئی، اپنی پیشانی پہ خود ہی تو اپنی تقریر لکھ لے. جب تو با کردار ہوگا، جب ایمان کی دولت ملے گی اور باغا خدا سے روح تیری عشق کا پرمن لے لے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا نائب بنا لے گے، اور اپنا نائب بناتے ہوئے اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے تمہیں منتخب کر لیں گے. یہ اقبال کا پیغام ہے. مگر اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں اپنے خواہشات کی قربانیاں دینی ہوگی، کردار کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہونا ہوگا، تمہاری زبان و آنکھ سے دوسرے محفوظ ہوں، تم با کردار ہو، سچے ہو، پکیزہ ہو. یہ تمام مراحل کے لیے خودی کا تصور میں نے لکھا، اس کو میں نے اپنے فیس بک پہ بھی لگایا ہوا ہے اور مختلف جگہ پہ اپنا تصور شیئر کرتا ہوں. اقبال کے اشعار بھی اس میں کوٹ دیے ہیں تاکہ خودی اور فاتح عالم کے تصور کو مزید مؤثر انداز سے اجاگر کیا جائے. میں اکثر اس کے حوالے سے ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں. آج اتنی ڈیٹیل میں خودی کا تصور نہیں بیان کر سکتا، مگر علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں، ابھی جو اشعار میں نے بیان کیے، جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی. اقبال فرماتے ہیں کہ جوہر زندگی کا جو جوہر ہے نا وہ عشق ہے، اور عشق کا جوہر کیا ہے کہ تم بارگاہ خدا میں مقبولیت کی سند لے لو، یہ ہے. اور تمہیں اللہ اپنا نائب چن لے اور تم فاتح عالم بننے کے لیے منصب پہ فائز ہو جاؤ. یہ علامہ اقبال کے خودی کا تصور تھا. اور علامہ اقبال دوسری طرف جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ خودی کے مسافر کے لیے پہلے تو اپنے آپ میں کوئی اس کے لیے تیار کرے، پھر اس کے لیے اپنی تربیت اس کی ضروری ہے، پھر اپنے اللہ جو خوبیاں دے گا، کمالات دے گا، تو اس کے کمالت کے عوض اپنا ضمیر نہ بیچے، بلکہ وہ اپنے آپ میں یک رنگی لیتے ہوئے تمام جتنے بھی مصائب ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی خاطر پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوئے خدا کی مدد کا منتظر رہے. یہ اقبال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم سے میں نے اکثر بیان کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خودی کا تصور اخذ کیا اقبال نے. اور جتنی بھی درویشی و فقیری کی راہیں وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوتی ہیں کہ کبھی بھی آپ نے مال و ثواب جمع نہیں کیا تھا، سادہ زندگی گزاری تھی، اور ہمیشہ طلب کی اصلاح کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تربیت کرتے نظر آتی ہے. اور انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو تمام جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہے. اگر دل ہی ایمان کی دولت سے پور ہوگا اور حجابات ہٹ جائیں گے اور خدا کی ذات آپ کے پاس آ جائے گی تو یقیناً آپ انمول ہیں، اور آپ کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ بے ایمانوں کے ساتھ، بد کرداروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، خدا کی نظام کے چیلنج کرنے والوں کے ساتھ کبھی بھی اپنے ایمان کو نہیں بیچیں گے، اور یوں آپ اپنی قیمت وصول نہیں کریں گے. یہ اقبال کے مفہوم ہے، کیونکہ اللہ آپ سے بڑا کام لینا چاہیے. مشرکین مکہ نے بھی کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا مت کہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. اقبال کے خودی کا مفہوم بیان کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا دولتمند بنا دیں گے کہ آپ بادشاہ بن جائیں گے، اور اتنا دولتمند امیر ترین انسان مان جائیں گے، یا بادشاہ بنا دیتے ہیں. تیسری آپشن، عرب کی امیر ترین خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کی شادی کروا دیں. آپ سرکار سے فرمایا کہ if you put the sun on my right hand and moon on my left hand I wouldn't give up my faith. میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑوں گا. سرکار نے مثالی معاشرہ قائم کر کے بتایا، سرکار نے جزا و سزا کا نظام قائم کیا تاکہ شیطانیت اور حیوانیت پروان نہ چڑھے. آج مسلمان دین کو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. اقبال فرما رہے ہیں اقبال فرما رہے ہیں کہ ایمان کی دولت ختم ہو جاتی ہے جب آپ منافقتیں کرتے ہو، جب آپ شیطانیت کو دل میں جگہ دیتے ہو. مرد مومن کی تربیت اسے تو برائی کے خلاف مقابلہ کرنے کا کہتی ہے. ایمان کی روشنی سے وہ تو باطل کوفتوں سے وہ خاتمہ کرتا ہے، نہ کہ وہ باطل کوفتوں کا
ایجنڈا سیٹ کرتے ہوئے بد کردار بن جائے، یہ مرد مومن کا شیوا نہیں ہے۔ تو لہٰذا مسلمان کدھر جا رہے ہیں؟ تو اقبال اسی حوالے سے ٹول دیتے اور کردار کی خوبصورتی کی بات کرتے تھے۔ تو اقبال نے مختلف تشریحات لکھی خودی کے تصور کے حوالے سے کہ پہلے تو اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کی جائے، حق و صداقت کے لیے تڑپ پیدا ہوگی اور انسان اپنی تربیت کرواتے ہوئے پھر صلاحیتیں جنم لیں گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ صاحب ایمان کو خریدنے کے لیے جیسے کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی، صاحب ایمان کو خریدنے کے لیے وہ لوگ کہیں گے مگر صاحب خود کے مسافر کو جو فاتح عالم بننا چاہتا ہے تو وہ پیشکش ٹھکرائے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ مزید اللہ کا کلمہ حق بلند کرے گا، شیطانی قوتوں کا بد کردار لوگوں کا محاسبہ کرے گا اور یوں آہستہ آہستہ وہ اپنی منازل طے کرے گا اور اللہ کے اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کی طرف جائے گا، شریعت نافذ کرنے کی طرف جائے گا۔ اور پھر پہلے اپنے کردار میں خوبصورتی تو پیدا ہوئے گی، پھر یہ چیزیں مراد ہے۔ اور یہ بہت مشکلات میں سے ہیں کہ انسان اتنے جب چیزوں سے کراس کرتا ہے اور اللہ کی وجہ سے میاں عشق ملنے کی وجہ سے، عشق کا مقام ملنے کی وجہ سے، روح میں پکیزگی کی وجہ سے پھر یہ اتنے مشکل مراحل بھی بآسانی طے ہوتے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ اعظام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، بادشاہ وقت کی ہونے والی سختیوں کو سہا اور وہ ناکام نامراد ٹھہرے اور صوفیہ کے عظمت کا چراغ ہر دور میں روشن رہا۔ علامہ اقبال اب عمد مسلمہ کی محرومیوں کا ایک ہی طریقے سے وہ حوال کہتے تھے کہ کوئی اس مقام پہ پہنچ جائے خودی کا مسافر بنتے ہوئے کہ وہ مسلمانوں کو ان تمام مسائل سے، اب جتنے بھی آج مسلمان کشمیر میں، فلسطین میں، پاکستان میں دیکھ لیں کیا ہسپتال چاہیے یا جہاں بھی ہے شیطانی گفتگو نظر آتی ہے۔ اور جتنی بھی میں اب یزید کا ذکر بیان کروں گا، یزیدی سوچ آج بھی مسلط نظر آتی ہے ہمیں معاشرے میں۔ ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، چاہے علماء کی ہو، چاہے سیاستدانوں کی ہو، چاہے عام انسانوں کی ہو، جو خدا کی خدائی کا مذاق اڑائے، جو خدا کے احکامات کو پس پوچھ ڈالے، یا ہر وہ سوچ جو خود تو بد کردار ہو مگر اپنے فائدے کے لیے اچھائی کو استعمال کرے۔ جیسے یزید نے اپنے دربار میں حضرت زینب جب موجود تھی تو کہتا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو کس طرح آپ نے مؤثر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا وہ بھی نظر آتا ہے طریقے وراق میں۔ مگر یزید مٹ گیا اور وہ یزید بھی کبھی اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرتا، جہاں پہ فائدہ لینا ہوتا تو وہاں پہ اسلام کو کول کر دیتا، اور جہاں پہ اپنی شیطانیت بنانی ہوتی، جہاں پہ اپنی دیکھتا وہ کتنی دیر رنگ بدلتا اور وہاں پہ تباہی و بربادی قتل و غارت کے پروانے جاری کرتا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ منافقانہ زندگی۔ آج بھی ایسی سوچیں جو پکیزگی کو معاشرے میں پنپنے سے روکتی ہیں، کردار کو پنپنے سے روکتی ہیں، جو معاشرے میں انصاف کو پنپنے سے روکتی ہیں، انسانیت کی تذلیل کرتی ہیں، انسانی کے حقوق چھینتی ہیں، یہ تمام یزیدی سوچوں کے تاثر میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور ایسے لوگ جو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، جو کردار کی خصوصی پر تبلیغ ہیں وہ بھی یزیدی فکر کے ہی زمرے میں آتی ہیں۔ اور اسلام کہتا ہے کہ پہلے خود پیکر خاکی میں جان پیدا کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمانے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں پہ عبادات ریاضات کرتے تھے۔ انبیاء تو نبی ہوتے ہیں، اللہ نے منتخب فرما دیتا ہے۔ صوفیہ اعظام بھی اس وقت تک لب کشائی نہیں کرتے جب تک حکم الہی نہیں ہوتا، اور جب تک حکم الہی نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اعظام پہلے تربیت کرتی ہیں، ملکوں سفر کرتے ہیں۔ داتا صاحب افغانستان سے ادھر آئے، کافی دنیا کی سیریں کی، غوث اعظم نے سیاحت کی، سیریں کی، آبزرو کیا، صوفیہ سے ملاقاتیں کی، ایمان کی طاقتیں بڑھائیں۔ اسی طرح مختلف جگہوں پہ مختلف صوفیہ کے حوال نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح میں میں بات کس کے کر رہا تھا، اسی طرح ایمان کی دولت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اب کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے منتخب کیا آپ کو؟ ہاں، تربیت کے حوالے سے میں کہ تربیت کے بغیر تبلیغ کرنا بالکل فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ آپ یزیدی سوچ کے اور تانا مینا اور غلط قسم کی تبلیغ کرو گے، خدا کے نبی کے دین کے پیغام کا آپ مذاق اڑاؤ گے جب عشق کی دولت سے پرے آپ تبلیغ کرو گے، کیونکہ اس میں جب کردار کی خوبصورتی نہیں ہوگی تو یہ مذاق سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ
بد کردار کبھی بھی کردار کی بات نہیں کرے گا، برا انسان کبھی بھی اچھائی کی بات نہیں کرے گا، وہ اچھائی صرف اپنے مقصدیت کے لیے استعمال کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ منافقین کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اچھا، اب صوفیہ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ پہلے صحابہ ایمان ہستیاں موجود ہوتی ہیں، وہ ان کے ایمان کی تصدیق کرتی ہیں، ولایتیں ملتی ہیں، پھر وہ متعلقہ کرتے ہیں۔ اور صوفیہ جب کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے تو لب کشائی بھی نہیں کرتے کہ ہم کسی کو بات بتائیں، دین کی باتوں سے بھی، زبان سے بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور شیطانی قوتیں ٹکراتی ہیں صوفیہ سے۔ اور جس طرح جیسے پرتھوی راج چوہان کے دور کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ شیطان مرتا ہے پل پل، کیونکہ وہ ہستی اس کا انکار کرتی ہے، صوفی اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھٹکتا نہیں ہے صوفی، وہ کوئی حقیقی دور سے معلوم ہوگا، خدا کی تمام رحمتیں اس صوفی پہ پڑتی ہیں اور خدا اپنی نائب بناتا ہے، تو شیطان مرتا ہے کہ یہ نائب شیطان مرتا ہے کہ یہ نائب اللہ کا میری تو شیطانی حکمرانی کا خاتمہ کر دے گا۔ تو وہ پھر ایسے لوگوں کو لے کے آتا ہے جو صحابہ ایمان نہیں ہوتے، ان کو لے کے آتا ہے کہ اس سے مقابلہ کرو، اس کو تباہ کرو، تاکہ میری حکومت قائم رہے، کیونکہ صوفیہ نگاہ سے بھی لوگوں میں ایمان کی دولت بار دیتے ہیں، ان کی دعائیں مستجب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صوفیہ جذب و مستی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ ظاہربین لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ظاہربین دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ایمان والی ہستیوں کو تلاش کرتے ہیں، اور صاحب ایمان ہستیوں کو ہی ان کی داد ملتی ہے، یا ایسے لوگ جو ٹھیک ہونا چاہتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ شیطانی کا خاتمہ کیا جا سکے، اور ان کو اپنے لشکر میں شامل کر لیتے ہیں صوفی اعظام۔ چاہے کسی بھی دور ادوار کا دیکھ لیں، مطالعہ کر کے دیکھ لیں کیسے ان کے مریدان اور صوفیہ اپنے دشمن کتوں کا خاتمہ کرتے ہیں، شیطانیت کا خاتمہ کرتے ہیں، اس سے شیطان خود جنگ لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی مدد لمحہ بلحمہ اس صوفی کے لیے، اس مرد درویش کے لیے اترتی ہے جو اللہ کی خاطر ہجرت بھی کرتا ہے، علم کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، تربیت کرواتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اور پھر جب تو ان کو ولایت مل جاتی ہے تو فلاں خطے میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر جو صاحب ایمان ہستی ہیں وہ ان سے متاثر ہوتی ہیں، اور جتنے بھی بد کردار ہیں وہ ان سے اس لیے متنفر ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان میں دل بینا بھی کر خدا سے طرف، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، ان کا دل ہی گندا ہوتا ہے، وہ کیسے صوفی کو تلاش کر سکیں، تو اس لیے وہ پھر ان سے ٹکراتی ہیں اور وہ پاش ہو جاتی ہیں، وہ اس میں جو بھی صوفیہ سے ٹکراتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے میرے ولی کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی ہے، جس نے ان سے اعلان جنگ کیا میرے سے اعلان جنگ کیا۔ تو صوفیہ کو اس لیے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا، اس لیے صوفیہ کا مقام ظاہر بین جتنے بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ لاؤ لشکر لے کے پھرتے ہیں، وہ باڈی گارڈ لے کے پھرتے ہیں، پیسے کی دولت، نجائز پیسہ اور ظلم و زیادتیوں کا دورہ ایک طرف چل رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صوفیہ خالی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی، خالی پیٹ ہوتے ہوئے بھی اللہ کا پیغام پھیلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں جامع عشق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں ایمان کی دولت بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو شیطان کے خلاف، شیطانی سوچوں کے خلاف، شیطانی چیلوں کے خلاف، اور شیطان کے انسانی شکل میں ہوں پیروکار، جنوں کی صورت میں ہوں یا دوسرے نہ نظر آنے والے ہوں، تمام کے خلاف وہ اعلان بغاوت تیار کرواتے ہیں اور ان کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ دنیا نہ بٹکے۔ مگر افسوس حد افسوس آج کوئی ایسا نظام نہیں نظر آتا علامہ اقبال کی بات کہ جس سے کسی کے دل میں تڑپ ہو، معاشرے کو تبدیل کرنے کی چاہ ہو، بلکہ یہاں پہ مولویوں کے بے نام سے فتوے اور علامہ اقبال تو فرما گئے یہ دور اپنی ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو کیونکہ ایمان کے جنازے اٹھے نظر آئیں گے تو کوئی ہستی جب ان کو ایمان کی دولت کی طرف لائے گی تو یہ لوگ متنفر ہو جائیں گے، جیسے اقبال سے متنفر ہونے کی کوشش کی اور ان کے خلاف فتوے دیے، متنفر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کردار کی بات کرے گا، کسی کی بات کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نظام کی بات کرے گا، شریعت کی بات کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نظام کو انسانیت کی بات کرے گا، جہاں میں انسانیت پھلے پھولے کہ وہاں پہ کردار زندہ ہوگی، نہ کہ طوائفوں کو اس کا نام کیا ریپرزینٹ کیا جائے، نہ کہ بد کردار حکمرانوں کو ریپرزینٹ کیا جائے، نہ کہ بد کردار علماء دین کو ریپرزینٹ، وہ تو ایک اچھے معاشرے کی بات کرے گا، تو ایسے میں ایسے ابراہیم کے کو یقیناً مسائل بھی ہوں گے، تو لہٰذا یہ اقبال بیان کر رہے ہیں
تو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، کیونکہ ایمان کی دولت اس وقت بھی سچا دین تھا اور اس کو بدل دیا گیا، دین ابراہیمی کو بدل دیا گیا، اور ابراہیم ان کو بتا رہے ہیں اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے کیونکہ کوئی سننے کے لیے، کیونکہ وہ سب خواہش نفس کا شکار تھے۔ اقبال بھی خواہش نفس کا خاتمہ کرنے کے لیے کہتا ہے ساری فتووں میں داؤں میں مولویوں میں نہ جاؤ، اپنے کردار کی خوبصورتی پیدا کرو، پھر تم کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ان کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح جتنی بھی صاحب ایمان ہستیاں نہیں ہوتی اور بد کردار ہوتی ہیں، کبھی اچھے بن گئے کبھی برے بن گئے، تو پھر ایسے نہ تو خدا کی خدائی ملتی ہے نہ عشق ملتا ہے، اور یہ فتوے ان کے جاری رہیں گے بدستور ان تمام ظاہری لوگوں کے، اور جبکہ انسانیت کی فلاح انسانیت کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں حی قیوم ہوں، میں سنتا ہوں، دل سے نکلنے والی صدا سنتا ہوں، دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو سنتا ہوں، تو مجھے پکارے تو صحیح۔ وسیم مجازی کی کتابیں میں پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں مسلمان مجاہدین کا کردار، ابن عربی کا کردار دیکھتا ہوں تاریخ میں کہ کیسے اس نے لوگوں کی اصلاح کی، قطب ڈرامہ کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں تو کیسے وہ درویش خانہ بدوش لوگ تھے، ایمان کی دولت سے کس قدر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جہاں جہاں بھی صوفی ہے وہ خالی ہاتھ پیٹ پہ پتھر مارتے ہیں سرکار کی نسبت سے اور ایمان کی دولتوں میں اضافہ کرتے ہیں، وہ ظاہری دولت کی طرف نہیں جاتے، ایمان کی دولت میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ جب خدا مل جاتا ہے تو خدا کی خدائی بھی مل جاتی ہے، خدا کی کائنات بھی مل جاتی ہے، اس لیے خدا کی کائنات کا رضا اشراف کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حضور دہن میں اسودگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی، اس ٹائم بھی مچھلی کاٹ کے نا کیا کرتے اخبار ہوتے ہیں کہ دہن میں وہ اسودگی نہیں ملتی۔ اب اسودگی کس چیز کی؟ کیا اقبال مال و دولت کی بات کریں؟ وہ اسودگی مومن کے لیے قید خانہ دنیا کیسے بنے گی؟ اسی لیے کہ جب لوگ ٹکرائیں گے، ایمان کی دولت نہیں ہوگی اور لوگ ایمان کی روشنی نہیں ہوگی، ایمان کی دولت نہیں ہوگی، یہیں بدکرداری میں پی ایچ ڈیاں کر لیں گے۔ آج بیویاں طلاقیں لے کے بھاگ رہی ہیں یاروں کے ساتھ، اور مرد جو ہیں وہ بیویوں کو طلاقیں دے رہے ہیں، احساس پیدا نہیں ہو رہا، تڑپ پیدا نہیں ہوتی، چاہ پیدا نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ بدکردار ہیں سب۔ تو لہٰذا علامہ اقبال بھی کردار کی خوبصورتی پہ فائز ہے، مگر مومن کے لیے قید خانہ اس لیے دنیا ہوتی ہے کہ سارے لوگ جھٹلاتے ہیں، مومن کو جھٹلاتے ہیں، فقراء کو جھٹلاتے ہیں، باکردار شخصیت کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ ان کا دم گھٹتا ہے، کیونکہ ایمان والی ہستی جب موجود ہوتی ہے تو کفر کے ایمانوں میں تو سرکار کے آنے سے تو کیسو کسرا کے ایمان لرز گئے۔ اسی طرح مرد درویش جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ بہار ہوتی ہے تو شیطانی قوتوں کا اپنا دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے، اس لیے جو کم ایمان والی شخصیات ہوتی ہیں وہ کبھی بھی گزارا نہیں کر سکتی صاحب ایمان ہستیوں کے ساتھ، اسی لیے رائے راجو شاہ ہندی بن گئے، خواجہ صاحب نے پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ کر دیا، تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اسی طرح تعلقات میں دیکھا جائے تو حق کا پلیٹ فارم بھی ایسے ہی بنتا ہے کہ جتنی صاحب ایمان ہستیاں ہوتی ہیں وہ صاحب ایمان ہستیوں کی تصدیق کرتی ہیں، مگر آج حق کا پلیٹ فارم اس لیے نہیں ہے کہ صاحب ایمان ہستیاں ہیں ہی نہیں، جن کے ایمان ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ ان میں برائیوں کی چاہ ہے، بد کردار بننے کے لیے، پی ایچ ڈی بننے کے لیے ان میں چاہ ہے، بلکہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے ان کے دل میں برائیوں کے خلاف نفرت نہیں ہے، وہ ظاہری طور پہ عبادات کرتے ہیں۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، وہ بلال جیسی تڑپ تو جب آپ کی دل میں تڑپ ہوگی نا تو آپ کی اگر الفاظ غلط بھی ہوں گے تو اللہ کو قبول ہوں گے، اور حضرت بلال کی اذان پہ جیسے کہا گیا کہ یہ تھوڑا سی غلطی ہے مگر وہ صبح نہیں ہو رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی اذان پسند آ گئی، تو لہٰذا اللہ درد دل کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ الفاظ کو نہیں دیکھتا۔ اگر کسی کو بولنا نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ میں عام حوالے سے بات کر رہا ہوں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ یہ میرے ساتھ ہو جائے، میری بات بیان کر دے تاکہ میری جو زبان جو ہے وہ تھوتلی ہے، میں وہ تھوتلی سے مراد لقوت وہ صحیح معنوں میں الفاظ نہیں ادا سکتا، کیونکہ کولا ڈال لیا تھا اپنے چھوٹے ہوتے ہوئے اللہ کے حکم سے اپنے منہ میں، جب فرعون کے گھر میں آپ کی تربیت ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ تو فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا کر دیتا ہے اور فرعون کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ اللہ اس قدر بھی بد کرداروں کے دلوں میں پردے ڈال دیتا ہے اور اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے، اپنے ابراہیم کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہزار خوف ہوں
مگر زباں ہے دل کی رفیق، رہا ہے یہی ازل سے کلندروں کا طریق، ہو اگر عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اللہ کے خوف سے برائی نہیں کر رہا تو اگر اس کو ایمان کی دولت تو مل جائے گی، کیونکہ اس کا ایمان کی طاقت اس کے پاس ہے، اور جب اسے احساس ہوگا تو وہ کلمہ پڑھ لے گا۔ اور اگر ایک مسلمان کے پاس کلمہ تو پڑھ لی ہے مگر زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، مگر اگر اس کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے تو وہ روندہ درگاہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے شیطانیت کو اپنے اوپر ہیوی کر لیا۔ اس لیے جب آپ اچھا یا برا فیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہاں تو اللہ کے قریب جا رہے ہیں، برا فیل کرنے پر آپ شیطان کے قریب جا رہے ہیں، آپ دو کفتوں کو پکار رہے ہیں۔ دو کائنات میں کفتے ہیں، ایک اللہ کی قوت ہے، اللہ کا نور ہے، اور دوسری طرف شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پہ ہے کہ آپ نے کس طرف بننا ہے۔ اگر آپ اپنے قلب و نظر کی میں پاکیزگی پیدا کرتے ہوئے اچھائی پہ چلیں گے تو آپ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ بدکرداریاں کر رہے ہیں یا جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو سب سے بڑی جڑ ہے برائیوں کی، بدکرداری کی طرف راغب ہونا شروع ہوتے ہیں، ایسے ڈائیویشن آنی شروع ہوتی ہے، ایسے لکیر کھینچی جا رہی ہے حق اور سچ کے خلاف، ایسے آپ ڈورٹ ہو رہے ہیں، یعنی جس طرح ہوائی جہاز ایروپلین اپنا راؤنڈ لیتا ہے اسی طرح آپ راؤنڈ لے رہے ہیں، خدا کی ذات سے پرے ہٹتے جا رہے ہیں۔ یہ اسی طرح اگر آپ اللہ کے قریب جانا چاہ رہے ہیں اور آپ اس مقام بھی ہیں، یہ ابھی آپ کو نالج نہیں تھا، حقائق کا ادراک نہیں تھا، آج تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ اچھا کیا برا کیا ہے، مثلا اگر آپ اس مقام پہ ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے میں تو احساس ہو گیا کہ یار یہ جتنا بھی مولویوں نے تبلیغیں کی ہیں یہ تو غلط ہے، اور یہ جتنے بھی غلط توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ ہیں، میں ان میں اب ہنس کے میں سوچ رہا ہوں میری بخشش ہو جائے گی، میں جب کہ شیطانیت کا پیروکار بن چکا ہوں تو مجھے بھاگنا چاہیے، تو پھر آپ ایسے ڈیورٹ ہوں، مسائل آئیں گے آپ ایسے ڈیورٹ ہوتے ہوئے اللہ کی طرف آ رہے ہیں، مگر آپ میں سیلف کنٹرول ہوگا، ایمان کی طاقتیں اضافہ کریں گے تو پھر یہ چیزیں ممکن ہوگی، ورنہ آپ بھٹکتے رہیں گے۔ تو لہٰذا عشق تو قربانیاں مانگتا ہے، یہی عشق کا کام ہے کہ وہ خواہش نفس کی قربانی مانگتا ہے، جسم و جان کی قربانی مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں یوں ہی نہیں دیتا، اور یہی فکر اقبال بھی تھی کہ کردار کی خوبصورتی پیدا کرو۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ کافری نہیں تو کافری سے کم بھی نہیں، یہ کافری نہیں تو کافری سے کم بھی نہیں، کہ مرد حق ہو گرفتار، مفہوم میں بتا دیتا ہوں، مجھے شعر سے طرح سے یاد نہیں آ رہا، کہ یہ کافی سے کم نہیں ہوگا کہ اگر معاشرہ بد کرداروں سے پور ہو جائے، طوائفوں سے پور ہو جائے، برے لوگوں سے پور ہو جائے، تو مرد مومن بجائے اس کے کہ اپنی ایمان کی طاقت بڑھاتے ہوئے اپنی منازل طے کرنے کی بجائے وہ کہے کہ اب معاشرے میں تو گھٹن محسوس کر رہا ہوں، میری سے کسی بان نہیں رہی اور میں اکیلا تنہا رہ گیا ہوں، اقبال کا شہید تو اکیلا رہتا ہے نا، تو وہ کہے میں بھی چلو بد کردار ہو جاتا ہوں، چلو اپنا ایمان ختم کر لیتا ہوں تاکہ یہ لوگ مجھے تانا نہ دیں، برا بلانا گئے تو چلو میں بھی چلو، تو پھر کیا ہوگا، آپ شیطان کے پاس چلے جائیں۔ تو یہی کہتا ہے کہ اقبال کہتا ہے نہیں، تم نے یہ زمانے میں اگر کا نظام انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے بد کرداروں نے، تو مرد مومن کو اقبال کہتا ہے کہ تم نے ان سے اپنے ایمان کی طاقتوں میں اضافہ کرتے ہوئے ان سے معاشرے کا نظام چھیننا ہے، یزیدی سوچوں کو خاتمہ کرنا ہے اور حق کا یقین کا پلیٹ فارم پیدا کرنا ہے تاکہ خدا کی خدائی نظر آئے، کیونکہ مرد مومن کو اللہ پہ بھروسہ ہے اور اللہ کو مرد مومن پہ بھروسہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر نائب ہونا کوئی مذاق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ حکمت و دنائی دیتا ہے، پاکیزگی کے جام پیے ہوتے ہیں، عشق کی دولت ملتی ہے، اور یوں وہ دونوں جہاں کی کامیابیوں کامرانیوں کے پرمٹ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دے دیتا ہے، اور وہ باطن میں جو اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتا ہے۔ ظاہرین لوگ کپڑے پہن کے خوش ہو جاتے ہیں، ظاہرین لوگ اپنے چھوٹے موٹے اسٹیٹس سے یا بد کرداروں کی تعریفوں سے خوش ہوتے ہیں، صوفیہ اعظام کو تو اللہ کی بارگاہ سے دادیں ملتی ہیں، وہ ظاہرین چیزوں سے تو خوش ہونے والے ہوتے ہی نہیں، تو لہٰذا وہ ظاہرین کبھی بھی خوش نہیں ہوتی، کہ مجھے کبھی بھی خوشی نہیں ہوتی کہ میں آ جاؤں جناب کوئی، اب دبستان اقبال میں میں ایک دو دفعہ گیا ہوں، میں جو مائنسی میں گیا میں بعد میں جانا چھوڑ دیا کیونکہ وہ بھی اس کے یہاں حرارت اور تڑپ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو میں چاہتا میں ادھر جاتا جناب دو چار لیکچر سنتا، میں بھی ادھر لیکچر جھاڑنا شروع کرتا ہوں، مجھے بڑا اقبال کا علم ہے، لہٰذا میں یہ لیکچر جھاڑتا ہوں، میں ان کو فکر اقبال کے بارے سے بتاتا ہوں، جو باتیں میں کرتا ہوں وہ پی آئی ڈی کیا ہوا بندہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم تو اپنے دل اور ایمان کی حرارت سے اقبال کے پیغام کو محسوس کرتے ہیں، وہ تو ایمان کی دولت سے خالی ہو کے اقبال کو پڑھ کر رہے تھے، جیسے مولوی
دین کی حراست سے پرے جا کے کوٹ کار آتا ہے پرانا بھی. تو لہٰذا اسی طرح میں اقبال کا پیغام ادھر پڑھتا، میری آواز اچھی ہے، میں کہتا چلو جی، اور میں کہتا واہ واہ بلے بلے. اسی طرح ٹی وی چینلز میں ہر جگہ پہ الحمدللہ ہے لنک، تو میں مختلف چینلز میں نعتیں پڑھ لیتا ہوں. میں کہتا واہ واہ ورلڈ بیٹر. آفر آنے کے باوجود میں نعت نہیں پڑھتا، کیونکہ مجھے یہ نظام جو ہوتا ہے نا، میں فکر اقبال کی روشنی دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ سارے نمود و نمائش والے ہیں. اب انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ یہی عشق ہے. عشق تو دین کی بھلائی ہے، انسانیت کی بھلائی ہے، اور انسان کو انسانیت کی فلاح کا کام کرنا، انسانیت کی تذلیل نہ ہونا چاہیے. جو صحابہ رسول کا مشن ہے کہ انسان شیطانیت کے چنگل میں نہ پھنسے، شیطانی کفتوں سے. صحابہ ایمان ہستیاں شیطانی چنگل سے بچاتی ہیں ایسے لوگوں کو جن کو شیطان اپنی طرف اچکنا چاہتا ہے. اسی لیے اسلام نے شریعت کا نظام نافذ کیا، حدیں نافذ کی، تاکہ ہر کوئی ڈر سے قانون کو ہاتھ میں نہ لے. دوسری طرف تربیت بھی ہو رہی ہے لوگوں کی، تاکہ لوگ بھٹکے نہیں. اگر ادھر تو نظام ہی ہو گیا نا، تو اس لیے میں پھر ظاہر بھی ان چیزوں سے بھاگتا ہوں. اگرچہ میں پروڈکشن ہاؤس بنا کے سب کی بینڈ بجانا چاہتا ہوں، جتنے بھی یہ بد کردار لوگ ہیں، ہزاری پھندے ہیں، جو بھی ہیں، اور جو انسانی تذلیل، میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کروں. اور جو بھوکے مار رہے ہیں اور بھوک کی وجہ سے اپنا دین ایمان بیچ رہے ہیں، جو ایسے کسی کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے پھندوں سے نکلے، مگر افسوس اس کے لیے بھی مجھے انویسٹمنٹ نہیں مل رہا. تو میں لہٰذا میں پھر وہ ایفرٹ کرنا چھوڑ دیتا ہوں. پی ٹی وی جاتا تھا، اقبال کے حوالے سے، ڈرامے کے حوالے سے میں گیا تھا. جو میرا خواب ڈرامہ لکھا، اقبال کے شہید کا تصور لکھا، تو وہ مجھے پتہ چلا وہ تو مرضی ہے جس سے میں ڈسکس کر رہا تھا. تو میں نے اچھا، تو ویسے طارق عزیز سے بھی میری ملاقات ہوئی، مگر میں نے اس سے ڈسکس نہیں کر سکا. یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ واللہ عالم یہ اس مراحل میں تھا، یا واللہ عالم وہ بھی میری بات کو، یا یہ علیحدہ سے بات ہو جائے گی. مگر میں نے چاہا کہ اس کو بنوں. یوسف سلی کی میں کافی اس کو بھی سنائی باتیں، کافی دیر پہلے کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے اسے کہا کہ آپ اس پہ ڈرامہ بناؤ، فون پہ کال کی میں نے اس سے ملا نہیں. باقی کافی جگہ پہ میں اقبال اکیڈمی بھی گیا، میں نے کہا اس پہ ڈرامہ بناؤ. یہ وہ ابھی جناب دیکھتے ہیں ادھر تھا ایک ریٹائرڈ بندہ فوج سے، وہ اس سے انہوں نے میری تھوڑی سی ملاقات کروائی. نہیں، اس کے یوسف سلی کے بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی، سوری. تو میں نے چاہ رہا تھا کہ ہم اگر معاشرے کو تبدیل کرنا ہے نا، تو جتنے بد کردار سیاست ہیں یا مولوی ہیں، ان سے نجات حاصل کرنے کی بات ذریعہ اقبال کے شہید کا تصور ہے، اور اقبال کی فکر کو عام کرنے سے، تاکہ کردار کی خوبصورتی اجاگر ہو سکے. مگر یہ چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی. اس لیے میں سوچتا ہوں کبھی پروڈکشن ہاؤس سے ابھی مجھے مختلف محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے. تو میں کبھی کچھ تو اس لیے میری سوچ میں بھی فوکس ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتا. تو لہٰذا میں کیا کروں، کبھی معاشرے اصلاح کے بارے سے ویڈیو بنا رہتا ہوں، کبھی سنگنگ کی طرف چلا جاتا ہوں، کبھی کسی طرف چلا جاتا ہوں، رائٹنگ کی طرف چلا جاتا ہوں، کبھی شاعری کی طرف چلا جاتا ہوں. اور درد عشق جو ہے نا، وہ عشق حقیقی اور عشق مجازی، وہ تو ہمیں تڑپاتا ہے نا. تو یہ درد ہماری ہستی کو مٹاتی ہے اور مزید قربانیاں مانگتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم تو قربانی دیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی منازل طے کرنی ہے. اپنے ایمان کو ختم نہیں ہونے دینا. اگر ایمان ختم ہو گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری ہستی ختم ہو جائے گی، ہم نشان تک نہ رہے گا، نشان نہ رہے گا. تو اقبال یہ عشق کا قید عام ہے، رومی بنا ہوا حبشی جو زمام ہے. تو ابھی راہ گزر میں ہے، قیدی مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، بادہ و شام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، بادہ و شام سے گزر. ساختہ یہ روحانی پرواز کے حوالے سے پوچھنا، روحانی پرواز کا سفر طے کرنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور اگر ظاہری طور پہ اگر کامیابی نہیں ملتی تو باطنی طور پہ صوفیہ صاحب اپنی باطنی طاقتیں بڑھاتے تھے. جیسے اقبال، جتنے بھی صوفیہ ہیں وہ ظاہر بینی کی طرف نہیں جاتے تھے. اگر ظاہری طور پہ اگر لوگ جو ایمان کی دولت سے پور نہیں ہوتی، وہ ان کو بھائی کٹ کرتی ہیں، تو وہ اپنی ایمان کی طاقت بڑھاتے ہوئے اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ کن فایکون کا مالک ہے.
اور وہ ان کے نائب بن کے اللہ کے، پھر وہ تمام نظام کو اپنے ہاتھ میں یہ چیزیں، اور پھر وہ ایمان بانٹتے ہیں صوفیہ کا. تو لہٰذا آپ دو طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یا تو اپنی باطنی کفتوں کو اس قدر پرواز کریں. اب میں اپنی ناکامیوں سے بھی بہت زیادہ سیکھا. اگر میں ناکام نہ ہوتا اس وقت مجھے کہتے تھے پی ٹی میں ایکٹنگ کرنی شروع کر دو، جو بھی ہے. روز میں نہیں جا سکتا تھا، میں نہیں گیا، میرا دل بھی نہیں کرتا ایسے ہی بلا وجہ. ہاں سلیکشن ہے ٹھیک ہے، نہیں بنا دی، میں کوئی بھی ٹھیک نہیں مانگا. جیسے میں بھی کہا کہ مختلف پرپوزل آتی ہیں، یہ میں قبول نہیں کرتا. تو اب وہ تو میک اپ آرٹسٹ کی خواہش تھی نا کہ میں ایکٹنگ کروں، مگر جو میں اسکرپٹ کے والے سے گیا تھا ادھر میری خواہش تھی کہ میں اسکرپٹ پہ کام ہوگا، میں ہی اقبال کے شعر بنوں گا اور یہ وہ. مگر وہ چلیں جو بھی ہے، اب وہ بھی پیریڈ گزر گیا. اسی طرح میں اب جتنی بھی اپنی ناکامیوں سے میں سیکھتے ہوئے میں اپنی پرواز بلند سے بلند تر کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے اپنی سنگنگ گانے لکھ لیے، سنگ کرتا ہوں، فلمی سٹوریز لکھتا ہوں، ڈرامہ لکھتا ہوں. اور اس کے علاوہ ایکٹنگ تو کیمرہ ہم پہ رکتا ہے اور ہماری ایکسٹراڈنری پرسنالٹی تو پھر بینڈ بجا دے گی ان سب کا. لہٰذا جب بھی موقع ملے گا تو میں تو خربوں روپیہ کما سکتا ہوں، اتنا پیسہ کہ کوئی بھوکا نہ مرے. مگر ابھی فلموں کو ہیروز کو بنوانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے کہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. بہر اپنی پرواز ہم جاری رکھیں گے، کیونکہ روح کی پرواز سے ہی آپ کی حقیقی پرواز ہے. اور جیسے اقبال کا شعر فرمایا میں نے، ادھر ہے دونوں کی پرواز اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں شہید کا جہاں. اور خلاف اقبال کو ہمیں سمجھ کے ہی ہم معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ جتنے بھی غلط قسم کی سوچیں ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اگر پاکستانی اقبال کے فکر کے اوپر بن سکتا ہے تو استحکام پاکستان کا سفر بھی اقبال کی سوچ کے لیے ممکن ہے. بلکہ عالم اسلام کو اگر عروج اور ملتا ہے تو بھی اقبال کی سوچ کے ہی ذریعے ممکن ہوگا، ورنہ عالم اسلام میں بھی کبھی وہ عروج مجھے ملتا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ہر جگہ فرقہ وریت نے اپنے پنجے گاڑے ہیں، اور فرقہ وریت کی وجہ سے ہی مسلمان میدان عمل سے بھاگے ہوئے ہیں، اور کیونکہ پرمرد رشتے مل چکے ہوئے ہیں، اور باطل کو تو ٹکرانا بھی نہیں ہے کیونکہ ایمان ہی ختم ہو چکے ہوئے ہیں. تو پھر آپ کبھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس لیے یہ اتحاد پیدا نہیں ہوتا مسلم امہ میں. اور یہ تمام حکمران جتنے بھی ہیں غیر اسلامی کو کبھی اسرائیل کے ایجنڈا کو سیٹ کر رہا ہے، امریکہ کا ایجنڈا سیٹ کرتا نظر آتا ہے. اور پی ٹی آئی بھیک مانگ رہی ہے امریکہ سے، پلیز ہماری طرف دیکھو. تو یہ تو ڈرامہ والی پارٹی ہے نا، کہ ڈرامہ لگاتی ہے. ان کی تحریک جو ہے اسٹوڈنٹ لیڈر جیسی ہے، جو یہاں ایک ٹرک ڈرائیور جیسی ہے، اور جو مسجدوں پہ جو گنڈا جگہ ٹیکس وصول کرتا ہے اس جیسی مجھے نظر آتی ہے. کیونکہ ضعف ہی نہیں ہے اور کسی بھی ذات پہ کنسنٹریشن نہیں ہے. سچ جو نہ بولے وہ کیا سچائی کا مسئلہ ہوگا، اور جس نے بدکرداری میں پی آئی ڈی کی ہوگی وہ کیا ریاست مدینہ قائم کرے گا. اسی لیے شاخ کا میں مفہوم بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ پہ تھپڑ پاڑے ہوتے ہیں کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، ریاست مدینہ بنا دو، تم خود بد کردار ہو. ٹھیک ہے، تو بد کردار انسان کبھی بھی ریاست مدینہ بنا سکتا. یہ کہنا کہ جو مجھے نہ مانے مجھے مار دو، قتل کر دو، تو اس لیے میں اس کے خلاف بولتا ہوں کہ یہ بد کردار ہے، اور اس کے لیے میں خلاف نہ بولتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، منافق ہے، پشتانی کفتوں کے اعلیٰ کار بن کر جس طرح معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے. دوسرے بھی سیاستدان بد کردار ہیں، برے ہیں، سچائی سے پرے ہیں، مگر وہ یہ نہیں کہتے جو مجھے نہ مانے تو میں اس کو اس طرح کر دوں گا. مگر جو اس قدر بد کردار ہوتے ہوئے یزیدی سوچ کا پیرو ہو، میں تو اس کو بالکل نہیں مانوں گا. لہذا اب دیکھیں ججز بھی ایک فیصلے پہ متفق نہیں ہیں، تو قانون میں وہام نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے ججز کو قانون کا خود نہیں پتہ، پہلے خود تو ٹیوشن پڑھنے ہی قانون ہوتا کیا ہے. تو لہذا یہاں پہ تو جس معاشرے میں علماء دین کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہو، جس معاشرے میں سیاستدان بھی بد کردار بھٹکے ہوئے ہوں، علماء دین بھی بد کردار بھٹکے ہوئے ہوں، جس معاشرے میں عدلیہ کا نظام فارغ ہو، پولیس مقابلے روز چل رہے ہیں، اس ملک میں میری جیسے باتیں کرنا یقیناً انگارے کو، آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے. وہ یقیناً ایک ابراہیم کی طرح صدا بلند کرنے کے مترادف ہے. مگر خدا کی مددیں اترتی ہیں اور میری جذبہ و مستی اور میری تڑپ مجھے حق کی صدا بلند کرنے کے لیے میں بولتا ہوں. ورنہ اس ملک میں تو، اور جتنی میں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے حق کی صدا بلند کرتے ہیں وہ بھی میں سامنا کرتا ہوں.
اور میں کبھی بھی پشیمان ہوں، تو میں اپنے ساتھ باڈی بورڈ بھی نہیں لے کے گھومتا ہوتا کہ مجھے کسی سے ڈر خوف ہو، کیونکہ میں اللہ کے نبی کا پیغام اچھی طریقے سے پھیلاؤں گا. خدا حافظ.